پاکستان تحریک انصاف کے غیور ممبران نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ سپاہی ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، اور حق اور سچ کے لیے ہماری جان بھی حاضر۔ ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ لوگ انہوں نے ملک چھوڑ کے چلے گئے، $14 ارب ملک سے چلا گیا کہ الیکشن کمیشن میں اس وقت ایک غیر قانونی اور غیر آئینی شخص بیٹھا ہوا ہے، سکندر سلطان راجہ اس کا نام ہے، اور فور اس کو اور اس کے کمشنر جن کی مدت پوری ہو گئی ہے ان کو برطرف کیا جائے۔ کر رہے تھے وہاں پہ ہم نے اپنے میاں غوث صاحب کے پروڈکشن کے آرڈر کے بارے میں جب بات کی اور ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے تو ہمیں بولنے نہیں دیا، اور اس قائمہ کمیٹی اجلاس سے ہم نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا اور چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی کو یہ باور کرایا کہ یہ ڈکٹیشن پاکستان تحریک انصاف کے غیور ممبران نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ سپاہی ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، اور حق اور سچ کے لیے ہماری جان بھی حاضر انشاءاللہ۔ دوسری اہم چیز، آج پوائنٹ آف آرڈر پہ جب میں اٹھا تو خوش قسمتی ہو گئی، یا ایک میں سمجھتا ہوں معجزہ ہو گیا کہ اسپیکر نے مائک دے دیا۔ پچھلا سارا سیشن بھی مائک انہوں نے میرا نہیں کھولا، اور اس سیشن میں آج پہلی بار کھولا، باوجود اس کے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جب بھی اٹھتا ہے اپنی کرسی پہ اس کو مائک دیا جاتا ہے، اس کا مائک کھولا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ ہم نے واضح کیا کہ میاں غوث صاحب کا پروڈکشن آرڈر نہیں امپلیمنٹ ہوا، چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب کا نہیں ہوا، ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، جناب حسان نیازی صاحب، یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں۔ اور یہ بھی ان کو کہا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ آپ نے یا توشخانہ کے کیس کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو بے گناہ قید کیا ہے، تو احتساب پھر نواز شریف کا اور زرداری کا کرنا چاہیے، جنہوں نے غیر قانونی طور پہ مرسیڈیز اور BMW گاڑیاں ہڑپ کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ابتر حالات کے اوپر بات چیت کی، وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں، انفورسڈ ڈسپیئرنسز کے بارے میں بات کی، یہ بھی بات کی کہ جو SIFC 1 لاکھ ایکڑ زمین چولستان صحرا میں سیراب کرنے جا رہا ہے، بغیر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو بلائے ہوئے اور پیپلز پارٹی پہ پریشر ڈالنے کے لیے نیب کے کیس شرجیل میمن پہ اور سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور ایک بزنس مین کے اوپر جلا رہے ہیں، وہ صرف محض اس لیے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سندھ کی عوام کا پانی کا سودا کر لیں اور وہ پانی ڈائیورٹ ہو جائے چولستان میں۔ خواتین و حضرات، 4 بھائی ہیں اکائی میں، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے بغیر یہ زور آزمائی نہ کی جائے۔ وہاں پہ یہ بھی یاد دلائی کہ خیبر پختونخوا کا 2000 ارب روپے کے بقایا جات صوبہ خیبر پختونخوا کو مرکزی حکومت نے نہیں دیے، اور NFC کا 3% حصہ جو مرج ڈسٹرکٹس کا ہے، جو آپ کے فارمر فاٹا ایریاز تھے، اس کا بھی ابھی تک ریلیز نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ ہمارا جو سرپلس اماؤنٹ تھی کیش کی، اس پہ بھی مرکزی حکومت نے، وفاق نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی۔ ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ لوگ انہوں نے ملک چھوڑ کے چلے گئے، $14 ارب ملک سے چلا گیا، لارج سکیل مینوفیکچرنگ منفی میں ہے، زراعت منفی میں ہے، سروس سیکٹر ڈاؤن ہے، پہیا آپ کا نہیں چل رہا، بے روزگاری اور غربت بڑھ رہی ہے، اور آپ کا اس وقت افراد زر بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سامنے رکھی، اور یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن میں اس وقت
ایک غیر قانونی اور غیر آئینی شخص بیٹھا ہوا ہے، سکندر سلطان راجہ اس کا نام ہے، اور فلفور اس کو اور اس کے کمشنر جن کی مدت پوری ہو گئی ہے ان کو برطرف کیا جائے۔ اور سپیکر کو میں نے اور شبلی فراز صاحب نے 15 جنوری 2025 کو خطوط لکھے تھے۔ شہباز شریف جو کہ ایک ڈمی شخص پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک کٹ پتلی ہے، اس نے خط لکھنا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن کو، ابھی تک اس نے نہیں لکھا۔ ممبران کے بارے میں کل بھی ہمارے ممبران نے یہاں پہ بات کی، پنجاب کے متعدد ممبران کے گھروں میں ریڈز ہوئے ہیں، پولیس گردی کی گئی ہے، 2 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، ارشاد بی بی صاحبہ اور ایک دوسرے صاحب کوٹ ادو سے، ہمارے ڈاکٹر قریشی صاحب کے حلقے سے، احمد چٹھا صاحب، مبین قریشی صاحب، ہمارے میاں غوث صاحب جو اندر ہیں جیل میں، ان ساروں کے گھروں میں متعدد ریڈز ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔